ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مفہوم ہیں، نہایت توجہ سے اور غور سے سماعت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی اطاعت نہ کرو جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس شخص کی اطاعت نہ کرو جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اگر ایک حبشی تم پر سردار مقرر کر دیا جائے اور اس کا سر انگور کے دانے کے برابر ہو، مگر وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، بوڑھوں کی تعظیم کرو تاکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو نوجوان تمہاری تعظیم کریں۔ تمہارے بہترین سردار وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ بھی تم سے محبت کریں، جنہیں تم دعا دو اور وہ بھی تمہیں دعا دیں، اور بدترین سردار وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ بھی تم سے نفرت کریں۔ امیر کی اطاعت کرو مگر گناہ کرنے کا حکم دے تو انکار کر دو۔ فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، سنت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی تعظیم کے طور پر مہمان کے ساتھ اس کے گھر کے دروازے تک جائے۔ اگر تمہارے پاس کسی بھی قوم کے بزرگ آئیں تو اس کی تعظیم کرو۔ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقیر جانے۔ مغرور وہ ہے جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں میں فخر کیا کریں گے۔ جس میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ خدا اس کا رزق فراہ کرے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے اور ان سے اچھا سلوک کرے۔ ہمسائے کا حق صرف یہی نہیں کہ اسے دکھ نہ دے بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص ناحق اپنی قوم کی حمایت کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گرے پھر اسے اس کی دم پکڑ کر کھینچا جائے۔ جو شخص ناحق اپنی قوم کی حمایت کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر جائے اور پھر اسے دم سے پکڑ کر کھینچا جائے۔ قیامت کے دن غریب پڑوسی امیر پڑوسی کا دامن پکڑے گا۔ جو شخص تمام رات عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے، اگر اس کا پڑوسی اس کی تکلیف میں ہے تو وہ دوزخی ہے۔ قریبی رشتہ دار عزیز محتاج ہوں تو غیر پر کوئی صدقہ نہیں۔ قریبی رشتہ دار اور عزیز محتاج ہوں تو غیر پر کوئی صدقہ نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہمسایوں کا جھگڑا پیش کیا جائے گا۔ رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، گرانی کے خیال سے غلہ روک لینے یا بند رکھنے والا سوداگر ملعون ہے۔ امین اور راست باز تاجر نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی صف میں ہوگا۔ جو شخص عیب دار چیز بیچے اور خریدار کو اس عیب سے آگاہ نہ کرے، اللہ کا غضب اس پر بھڑکتا رہتا ہے۔ جو شخص نمونہ کچھ بنائے اور مال کچھ دے وہ ملعون ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، تیرا بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہ ڈرے۔ بہترین گواہ وہ ہے جو دریافت کرنے سے پہلے گواہی دے اور سچی بات کہے۔ جس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا جسے وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ درست نہیں تو اس نے خیانت کی۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو سے میل دور چلے جاتے ہیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، بخل اور بدخلقی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جنت سخیوں کا گھر ہے۔ آدمی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زبان دراز، فحش گو اور بخیل ہو۔ جاہل سخی خدا کے نزدیک عابد بخیل سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں خوش خلقی سب سے زیادہ وزندار ہوگی۔ انسان اپنی زبان کے سبب پھسلتا ہے، قدموں کے پھسلنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو،
اپنے گھر میں پڑے رہو اور گناہوں پر رویا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک شے اس کی زبان ہے۔ بہت سے لوگ صرف زبان کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ انسان کی دو عادتیں بہت زیادہ بری ہیں: انتہا درجے کا بخل اور نامردی۔ دوسروں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ سخی لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور آگ کے قریب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے: جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ قناعت وہ خزانہ ہے جسے لوٹا نہیں جا سکتا۔ ابن آدم کو ان چیزوں کے سوا اور کسی شے پر حق نہیں: رہنے کا گھر، پہننے کا کپڑا اور خشک روٹی اور پانی۔ ابن آدم کو ان چیزوں کے سوا اور کسی شے پر حق نہیں: رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑا اور خشک روٹی اور پانی۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں: ایک مال کی حرص اور دوسرا عمر کی حرص۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد برپا نہیں کرتے جتنا دولت اور مرتبے کی حرص انسانوں کے دین میں فساد پیدا کرتی ہے۔ مظلوم کی فریاد سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ لوگ ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ کا عذاب انہیں بھی احاطہ کر لے گا۔ درم و دینار کے بندے پر لعنت کی گئی ہے۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ دو ایسے حریص ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا: ایک علم کا حریص کہ علم سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرا دنیا کا حریص کہ دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مفہومات آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: والدین کو دکھ نہ دو، خواہ وہ تمہیں اولاد اور جائیداد سے محروم کر دیں۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو تعریف میں مبالغے سے کام لیتے ہوں تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ دو نعمتوں سے اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں: تندرستی اور کاروبار سے فراغت میں۔ دنیا کو چھوڑ دے تاکہ تیری طرف رغبت کے ساتھ آئے۔ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں کاٹا جاتا، بعض شر حکمت ہوتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جس کے متعلق لوگوں کو یقین ہو کہ یہ برائی نہیں کرے گا بلکہ اس سے نیکی ہی کی توقع ہو، اور بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نیکی کی توقع نہ ہو بلکہ ڈر ہو کہ یہ کہیں بدی نہ کرے۔ لوگوں، تم اپنے ماں باپ کی قسمیں نہ کھایا کرو اور نہ اللہ کی قسم بھی، صرف اس وقت کھایا کرو جب تم سچے ہو۔ برے ناموں کو بدل دیا کرو، قیامت کے دن تم کو تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو۔ کلام میں مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔ انسان سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہو جائیں گے۔ بعض بیان جادو کی مانند ہوتے ہیں اور بعض علم جہالت ہوتے ہیں، اور بعض باتیں وبال جان ہوتی ہیں۔ جو شخص محض اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ عالموں سے مقابلہ کرے اور جاہلوں سے مجادلہ کرے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ جہنمی ہے۔ شراب مت پیو کہ یہ تمام فواہش کی بنیاد ہے۔ حیا ایمان کی نشانی ہے اور صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ خدا جاہل کو دوست نہیں رکھتا۔ اچھا آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ جو شخص اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، خدا اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے جسے ساری مخلوق مسدود نہیں کر سکتی۔ لوگوں میں برا وہ ہے جس کی عزت محض اس کے شر کے خوف سے کی جائے۔ جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مہاجر ہے وہ جس نے ممنوعات الہی ترک کیا۔ گناہ مت کرو اس لیے کہ گناہ گار پر اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے۔ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ جو اپنی نداری کا ذکر زبان پر نہ لائے، تنگ دستی میں سوال دراز نہ کرے، اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل بن جاتا ہے اور اسے لوگوں کے احسان سے بچا لیتا ہے۔ ایماندار شخص اپنے گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے
گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جو اس پر گرتا معلوم ہوتا ہے، اور بدکار اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور ہاتھ ہلانے سے اڑ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، ایماندار شخص اپنے گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور جو اس پر گرتا معلوم ہوتا ہے، اور بدکار اپنے گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اس کے ناک پر بیٹھی اور ہاتھ ہلانے سے اڑ گئی۔ تمہیں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس قانون اور ہدایت کے تابع نہ ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔ جو شخص سلام کرنے سے پہلے بات شروع کر دے اس کی بات نہ سنو جب تک پہلے سلام نہ کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم سب اپنے اپنے ماتحت کے سردار ہو اور تمہیں اپنی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو شخص نجومی یعنی کاہن کے پاس جائے اور اسی کے بیان کو سچا جانے، وہ اس چیز سے منکر ہوا جو مجھ پر نازل ہوئی۔ کسی کا حال پوچھنے کے بعد اظہار ہمدردی نہ کرنا نفاق کی علامت ہے۔ کسی چیز سے تیرا محبت کرنا تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ رونا دل کو خوش کرتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہیں، منہ اور شرمگاہ۔ السلام علیکم کہنے سے مسلمان کی رنجش ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ حاجت مند کو کھلانا اور قبل واقف نا واقف سب کو سلام کرنا بہترین عادت ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا نیکوں کا کام ہے، اور نیکوں کے ساتھ برائی کرنا بروں کا کام ہے۔ جس نے دکھلاوے کے لیے اپنی وضع بنائی جو اس کی اصلی نہیں، تو گویا اس نے فریب کے دو کپڑے پہن لیے۔ جو شخص خواب میں مجھے دیکھے وہ بیداری کی حالت میں مجھے دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اولاد بخل، نامردی اور بزدلی کا باعث ہے، اور یہ اولاد خدا کے پھول یا خدا کی نعمت ہے۔ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو مہندی سے بدل دو۔ گھر سے جاتے وقت گھر والوں کو سلام کہہ کر باہر جاؤ، اور واپسی پر داخل ہوتے وقت بھی انہیں سلام کہو۔ مرغ کو گالی مت دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ خدا تمہاری صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ اوندھا لیٹنا اللہ کو پسند نہیں۔ 3 کاموں میں دیر نہ کرو: نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب وہ تیار ہو، بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے۔ پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو اور نہ اس میں پھونک مارو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو شخص کوئی برا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور خدا سے 3 بار پناہ مانگے، پھر کروٹ بدل کر سو جائے۔ زیادہ سچا خواب صبح کے وقت کا ہے۔ شرک نہ کرو، خواہ کوئی تمہیں زندہ آگ میں جھونک دے۔ انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کے سبب دوزخ میں گرتا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ بلندی سے۔ خدا جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے امتحان میں ڈالتا ہے۔ اونچی آواز سے تکبیر نہ کہو کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر حاضر شخص کو نہیں پکار رہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کا مال لدوا دینا بھی صدقہ ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سہارا دینا بھی صدقہ ہے۔ خاموشی نجات کا ذریعہ ہے۔ جہاد میں پیٹھ نہ دکھاؤ، خواہ سارا لشکر خاک و خون میں لوٹ چکا ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، بیٹے کے لیے باپ کا سب سے بڑا عطیہ یہی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی طرح سے کرے۔
سخت قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ سخت قحط یہ ہے کہ تم پر بارش ہو اور خوب ہو، مگر اس کے باوجود زمین کوئی شے نہ اگائے۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ عبث اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ قسم کے ذریعے خرید و فروخت بڑھ جائے تو بڑھ جائے، مگر کمائی گھٹ جاتی ہے۔ جب کبھی تمہارے درمیان راستے کے متعلق اختلاف پیدا ہو جائے تو راستے کی چوڑائی 7 ہاتھ رکھو۔ جو شخص کسی شے پر لعنت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، دینی امور کو ظاہر کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ مومن کا دل غمگین رہتا ہے، مگر چہرہ ہمیشہ بشاش ہوتا ہے۔ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ جو شخص کسی شے پر لعنت کرتا ہے اور وہ اس لعنت کی مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے کی طرف وہ لعنت لوٹ آتی ہے۔ دینی امور کو ظاہر کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ مومن کا دل غمگین رہتا ہے، مگر چہرہ حشاش باش ہوتا ہے۔ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو مقدور کے مطابق دیا جائے۔ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اور عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ بری بات سمجھانے والا اسی طرح ہے جس طرح اس پر عمل کرنے والا۔ جب تیری نیکی تجھے بھلی معلوم ہو اور تیری برائی تجھے کھٹکے تو مومن ہے۔ جب کوئی بات تیرے دل میں تردد پیدا کرے یا شبے میں ڈالے تو اسے ترک کر دے۔ اگر تو کسی دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ 3 افراد بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے سوا کسی دوسرے گھر میں اپنے کپڑے اتارتی ہے، وہ اس پردے کو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے پھاڑ دیتی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو چیز بہت زیادہ استعمال کرنے سے نشہ لائے، اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے۔ جو شخص 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے اپنی طرف سے کوئی بات ملا دے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ نہ ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلو اور نہ ایک پاؤں میں موزہ، یا دونوں پاؤں میں پہنو یا ننگے پاؤں چلو۔ سارا سر مونڈو یا سارا سر چھوڑ دو۔ جس شخص کے سر اور داڑھی کے بال ہوں اسے چاہیے کہ انہیں اچھی طرح رکھے، یعنی صاف اور ستھرا رکھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ظالم کو بد دعا دینا اس سے بدلہ لینے کے برابر ہے۔ بندہ میرا مال کہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال صرف 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو اس نے کھائی اور ختم کر دی، دوسری چیز وہ جو اس نے پہنی اور پھاڑ دی، تیسری وہ چیز جو اللہ کی راہ میں خیرات کی اور آخرت کے لیے رکھ دی۔ ان تینوں کے سوا باقی سب کچھ وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کوئی شخص کسی سے محبت رکھے تو چاہیے کہ اسے اس سے آگاہ کرے۔ 2 آنکھوں کو آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نم ہوئی اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نگہبانی کے لیے کھلی رہی۔ دنیا ملعون ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے۔ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ قوی ہے۔ ایماندار آدمی کی مثال اس سرسبز درخت کی طرح ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور سایہ نہیں ہٹتا، یہ کھجور کا درخت ہے۔ 2 آدمی ایک ہی وقت میں دعوت دیں تو قریبی دروازے والے کی دعوت قبول کرو، اور اگر ان میں کوئی پہل کرے تو پھر اسی کا حق ہے۔ سب سے اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور اعمال نیک ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہوں۔ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ وہی شخص مال جمع کرتا ہے جو عقل سے محروم ہوتا ہے۔
جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن اور رات کی مسافت طے کرے، مگر اس صورت میں کہ اس کے ہمراہ اس کا خاوند یا کوئی اور رشتہ دار جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، مال میں کمی حساب میں کمی کا موجب ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے، تو تم سامنے سے گزرنے کی بجائے 100 برس تک اسی جگہ کھڑے رہو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ ہلتا جلتا نہیں حتیٰ کہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ احسان جتلا کر اور سائل کو تکلیف دے کر اپنے خیرات کو اس شخص کی طرح باطل نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسی خیرات بمنزلہ اس پتھر کی ہے کہ اس پر مٹی پڑی، اس پر زور کا میںہ برسا اور مٹی کو بہا کر اسے سپاٹ کر دے۔ نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے اچھا ہے جو لوگوں کو تکلیف دے کر دی جائے۔ مانگنے والے کا حق ہے، مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ جس میں 3 خصلتیں ہوں اس پر موت آسان ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اول وہ جو ناتواں اور مسکینوں کے ساتھ نرمی کرے، دوسرا وہ جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اور تیسرا وہ جو غلام کے ساتھ احسان کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے غموں اور تکلیفوں سے اسے نجات حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا سارا قرض اسے چھوڑ دے۔ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے سچی گواہی دے۔ جس نے بات سنا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سنتا تو نہیں، وہ بات امانت ہوگی۔ 3 آدمیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لڑے گا۔ اول وہ جس نے اللہ کے نام سے عہد کر کے عہد شکنی کی، دوئم وہ جس نے آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، سوئم وہ جس نے کام پر مزدور لگایا، پورا کام لیا اور اسے اجرت نہ دی۔ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ وہ شخص اپنے نفس میں حقیر ہے مگر لوگوں میں دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کرتا ہے۔ وہ اپنی آنکھ میں بزرگ اور لوگوں میں حقیر ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کے نزدیک اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ علاج معالجہ کے سلسلے میں سب سے بہترین شے سینگی کھچوانا ہے۔ تمنا بے وقوفوں کی وادی ہے۔ مالدار آدمی کا اپنے قرض کی ادائیگی میں دیر کرنا ظلم ہے۔ شہید کے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، تم نسبتوں کے سبب کسی شخص کو برا نہ کہو۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے اور 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غیبت زنا سے بدتر ہے، اس لیے کہ زانی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے مگر غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شخص خود اسے معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو اور مبالغے میں شیطان کی وکالت نہ کرو۔ تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی شے ہوتی تو وہ نظر بد ہو سکتی تھی۔ ہر بیماری کی دعا ہے مگر ایک بیماری کی کوئی دعا نہیں، اور وہ بڑھاپا ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک عالم کی گواہی دنیا بھر کی گواہی کا باعث ہوتی ہے۔ آدمی کے 3 دوست ہیں، ایک روح نکلنے تک ساتھ دیتا ہے، دوسرا قبر تک اور تیسرا قیامت تک۔ روح نکلنے تک مال ساتھ دیتا ہے، قبر تک عزیز و اقارب ساتھ دیتے ہیں، اور قیامت تک کے ساتھی اس کے اعمال ہیں۔ جو شخص مہینے میں 3 بار صبح کے وقت شہد چاٹ لے، وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جس شخص کے دل میں شگون یا فعال بد سے کوئی تردد پیدا ہو جائے، اسے یہ بات خدا پر توکل اور بھروسہ کرنے سے دور کر دیتی ہے۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے دولت کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اسے کہاں سے دوزخ میں داخل کرتا ہے۔ شگون بد کوئی شے نہیں، ستارے کے طلوع و غروب کے اثرات اور سفر کوئی شے نہیں۔ اگر کسی چیز میں شگون بد ہوتا تو گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتا۔ نمازی کا کپڑا اگر 10 درم میں خریدا گیا ہو اور اس میں 1 درم بھی حرام کا ہو، تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر ہے
اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ منتر، منکے اور ٹوٹکے شرک ہیں۔ جو شخص کوئی چیز لٹکائے یا باندھے، تعویذ وغیرہ، وہ اسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ جس طرح اکیلی بکری کو بھیڑیا پا لیتا ہے، اسی طرح شیطان اس شخص کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے جو جماعت سے نکل جائے۔ اپنی ڈکار کو مختصر اور کوتاہ کر، کیونکہ قیامت کے دن بڑی بھوک رکھنے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھاتا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے: کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ پرہیزگاری دراصل آرزوؤں اور امیدوں کی کمی کا نام ہے۔ بدترین انسان وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں عداوت ڈالتے ہیں اور پاک لوگوں میں شر پھیلاتے ہیں۔ اسلام کو ایک اونٹ سمجھو جس کی کوہان جہاد ہے۔ اسلام کو ایک اونٹ سمجھو جس کی کوہان جہاد ہے۔ جو شخص سرما لگائے اور طاق سلائیاں لگائے اور جو کچھ کھائے پھر حلال کرے تو حلال سے جو چیز باہر آئے اسے پھینک دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے: تم میں سے کوئی شخص کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، تب برتن چھوئے۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ جو خدا کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں ہی کے ذریعے تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ صرف عالم یا معلم ہی انسان کہلانے کے حقدار ہیں، باقی سب مکھیاں ہیں۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانا برکت کو کھو دیتا ہے۔ دنیا محنت اور آزمائش کا گھر ہے۔ سود اگرچہ زیادہ ہو لیکن اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے۔ ایک ساعت کا انصاف 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ دنیا مکر ہے اور مکر کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ صدقہ گناہ کے برکتے ہوئے شعلوں کو پانی کی طرح بجھا دیتا ہے۔ ذات الجب بیماری کا علاج زیتون کے تیل اور بحری قسط سے کرو۔ خدا نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے دوا نہ ہو۔ یاد رکھو، کوئی برا شگون کسی مسلمان کو کسی کام سے نہ روکے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے: جو شخص کسی فال گویا نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے، اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایماندار شخص دیر سے غصے میں آتا ہے اور جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بچھو پر خدا کی مار ہو، نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نمازی کو۔ جو شخص حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرے، وہ اس چیز سے منکر اور بیزار ہے جو مجھ پر نازل ہوئی۔ اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں ایک حصہ ہے۔ جو شخص بادشاہ کے پاس آتا جاتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایماندار آدمی کی مثال کھڑی کھیتی کی سی ہے جو ہوا سے جھکی رہتی ہے، اور ایماندار شخص پر مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں۔ سرداری اور چودراہٹ حق ہے، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، مگر بیشتر سردار اور چودھری دوزخ میں جائیں گے۔ بیٹا باپ کا بھید ہوتا ہے۔ ہاتھ 3 ہیں: خدا کا ہاتھ جو سب سے بالا ہے، دینے والے کا ہاتھ جو اللہ کے ہاتھ کے پیچھے ہے، لینے والے کا ہاتھ جو پست ترین ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ گواہ مدعی کے ذمے ہے اور مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے۔ میانہ روی افلاس سے بچاتی ہے۔ خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز نہیں، اور دشمن کی، خواہ وہ بھائی ہو۔ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے رہتی ہے۔ ہر قسم کے سانپوں کو مار دو، جو ان سے ڈرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر کسی کھانے میں مکھی گر پڑے تو اسے غوطہ دے کر نکال دو، اس لیے کہ اس کے ایک پڑ میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور مکھی ہمیشہ بیماری والا پر کھانے میں ڈالتی ہے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور کلچرے کو مت مارو۔ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں ہی رہنے دو، اڑاؤ نہیں۔
سب سے بہتر کام وہ ہے جو اعتدال سے کیا جائے۔ جس نے ڈھونڈا اس نے پایا۔ تم اپنے عیال کے لیے بازار سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ جو شخص کھانا کھائے تو اپنے سامنے سے کھائے، دوسرے کے سامنے سے یا درمیان میں سے نہ کھائے۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔ حرام وہ ہے جسے خدا نے حرام کیا، اور حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور جس کے متعلق خاموشی اختیار کی اس کے بارے میں معافی ہے۔ سوتے وقت گھروں میں آگ نہ چھوڑو، اس لیے کہ یہ تمہاری دشمن ہے۔ علم کی تلاش فرض ہے، نیک عورت سب سے بہتر خزانہ ہے۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صابر و شاکر روزے دار کی مانند ہے۔ مہمان کی ضیافت 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس کے بعد مہمان نوازی صدقہ اور خیرات ہے، اور چاہیے کہ کوئی شخص 3 دن اور 3 رات سے زیادہ نہ ٹھہرے اور میزبان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے چلانے کی آواز سن لو تو اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ آپس میں تحفے بھیجا کرو، اس سے کدورتیں دور ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت سے نوازتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کو ظاہر بھی کیا جائے۔ معرفت میری اصل پونجی ہے، عقل میرے دین کی جڑ ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا ساتھی ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، اندھو دل میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا شاندار لباس ہے، رضائے الہی میری غنیمت ہے، عاجزی میرا فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری روزی ہے، صدق میرا ساتھی ہے، اطاعت کرنا میری عزت ہے، جہاد میری خصلت ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، صبر کشادگی کی کنجی ہے، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے، آدمی اپنے ہم نشینوں سے پہچانا جاتا ہے، لوگوں کے پوشیدہ عیب مت ٹٹولو اور نہ ان کی خبروں کی جستجو کرو، حسد اور دشمنی دین کو موڑنے والی چیزیں ہیں۔ عصیبت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کی ناحق بات پر بھی ان کی مدد کرو۔ جو شخص لوگوں کو بے جا حمایت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو قوم کی حمایت میں بے جا لڑے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کو گالی دینا بدکاری ہے اور اس سے لڑنا باعث کفر ہے۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے اور خدا کے پاک بندوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ قیامت کے دن دو منافق شخص بدترین حالت میں ہوگا، جو کچھ لوگوں کے پاس ایک طریق اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرے طریق سے آتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن آگ کی زبانیں ہوں گی۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، دونوں میں سے ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو تو تمہیں اسی طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو تمہیں اسی طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی ملتی ہے کہ وہ صبح کو بھوکے اٹھ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ اگر ابن آدم کے لیے مال کے بھرے ہوئے 2 میدان بھی ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقعت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ کوئی شخص اپنے نہانے کی جگہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پھر وہی نہائے یا وضو کرے، کیونکہ اس سے توہم اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے اسی حالت میں بہت دعا کیا کرو۔ غافل اور بے پرواہ دل سے نکلنے والی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ غافل اور بے پرواہ دل سے نکلنے والی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اگر تمہیں سرخ اونٹ مل جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص تم سے ہدایت حاصل کرے۔ جی تو ساتھیو، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم میں نے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر
چلنے والا اور انہی پر چلتے ہوئے دنیا جہان سے جانے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی نسلوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑنے والا بنا دے۔ ساتھیوں، یہ ساری باتیں جتنی میں نے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سنائے ہیں، یہ ہے تعلیمات اسلامیہ جن سے ہماری نسلیں محروم ہیں، ہمارے بچے محروم ہیں، اور ہماری بچیاں شرم و حیا کو کھو چکی ہیں۔ فحاشی اور یعنی بے حیائی آج گھر گھر ناچ رہی ہے، فقط اس لیے کہ ہم لوگوں نے کافروں کی تعلیمات کو علم سمجھ لیا ہے۔ خدا کے لیے غور کیجئے، سمجھیے، کافروں کی تعلیم جانوروں سے بدتر ہے۔ اسکول و کالجوں کی تعلیم جانوروں کی تعلیم ہے، جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ جنہیں جانوروں سے بدتر فرماتا ہے وہ سچ میں جانور ہی ہیں، کیونکہ میرا اللہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے۔ جو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے ساتھ بدکاری کر کے اس بدکاری کو محفوظ کر کے دنیا کو دکھائیں، ان کی تعلیم ہمیں انسان بنائے گی۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں اور اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں سیکھنی، نہیں سکھانی، اپنے بچوں کو نہیں بتلانی، تو پھر اور کنہوں نے کرنا ہے یہ کام؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب قوم بچوں کو سکولوں سے نکالے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگائے گی، اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگائے گی، اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی۔